أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا خوبی اور بڑائی ہے، اور وہ خوبی بڑائی وہ حمد وہ ثنا ابھی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مسنونہ میں جو عربی میں وارد ہے سنا ہے۔ اس اللہ کی حمد کے بعد اس کے نبی آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ غافر کی ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے اور کئی ایک مضامین اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنی بات کا آغاز کریں، میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ خطبات جو ہیں یہ وعظ و تذکیر ہیں، وعظ و نصیحت ہیں، اور اس کے ذریعے سے قوم کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں ان سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، جینے کا ان کو سلیقہ بتایا جاتا ہے، اور اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے جو اصول قرآن اور حدیث نے بتائے ہیں وہ ان کو بتائے جاتے ہیں، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا تو اس کی ضمانت تو اللہ نے لے ہی لی ہے، لیکن جنت اور جہنم کی ضمانت اللہ رب العالمین نے نہیں لی ہے۔ تو خطبات کے ذریعے سے یہ عوام کو اور لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جس چیز کی ضمانت اللہ نے نہیں لی ہے، جس کی تیاری خود آپ کو کرنی ہے، یا جس سے غفلت برت کر خود آپ اپنا نقصان کریں گے، اس کی طرف توجہ دیں
اور اس آخرت کو بنانے کی کوشش کریں. یہ توجہ ہر خطیب دلانا چاہتا ہے، اور خطبے کا مفہوم اور مقصود بھی یہی ہے کہ لوگوں کو دنیاوی زندگی کا جو سلیقہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اصل زندگی، اخروی زندگی، اس کی کامیابی کے اصول و ضوابط بتائے جائیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے اصحاب کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا. دنیا کی محبت کو اپنے اصحاب کے دلوں سے نکال دیا، پوری طرح ان کے دلوں کو صاف کیا سب سے پہلے، اور دنیا کی محبت کا ان کے دلوں سے خاتمہ کیا. اس کے بعد فکر آخرت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی. آخرت کی فکر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ڈال دی، اور اللہ رب العالمین نے آخرت کی فکر ایسے ان کے دلوں میں ڈالی کہ زبردست ان کے اندر گناہوں کا احساس ہوا کرتا تھا، چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں، ان کو بڑا احساس ہوتا تھا. جو تیسری چیز اللہ کے نبی نے ان کو سمجھائی تھی کہ اپنی زندگی کے اندر زندگی ایسے گزارو، اتنے محتاط انداز میں گزارو کہ تمہیں ہمیشہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تم سے گناہ کا صدور ہوا ہے. اور یہ ایک بڑی لمبی بات ہے، بڑی لمبی گفتگو ہے. یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور جب یہ احساس ہوگا تو واقعی ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے. اور جب احساس مر جائے گا، جب احساس ختم ہو جائے گا، تو پھر وہی زندگی جو آج ہم اپنے لوگوں کی دیکھ رہے ہیں اسی انداز میں جینا ہوگا جس انداز میں آج لوگ جی رہے ہیں، بغیر احساس کے. بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی لوگوں کے احساس نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، تیسری چیز، جب فکر آخرت، دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے اور فکر آخرت دل کے اندر جب آ جاتی ہے تو گناہوں کا احساس لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور بڑے احساس کے ساتھ لوگ زندگی گزارتے ہیں. اور میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دیکھو، ہم یہ جو زندگی گزار رہے ہیں آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں، یہ جو زندگی بے راہ روی کی زندگی اور بے لگام ہو کر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کے لمحے لمحے کا ہم کو حساب دینا ہے. اس زندگی کے لمحے لمحے کا ہم کو حساب دینا ہے. اور یہ آپ جو حساب دیں گے تو اللہ رب العالمین نے قانون بنایا، ایک دستور بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میزان قائم کرے گا میدان محشر میں، جب اللہ رب العالمین عدل و انصاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے تعلق سے گواہی دینے کے لیے بے شمار چیزیں ہوں گی. میدان محشر میں آپ کے تعلق سے گواہی دینے والی بے شمار چیزیں ہوں گی. اللہ رب العالمین نے جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں مدد کریں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اور جس دن گواہ گواہی دیں گے، اس دن بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم رسولوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے. اور اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جو لوگ ظالم ہیں، جو گنہگار ہیں، ان گناہگاروں کو ان کی معذرت، ان کا عذر کسی بھی کام نہیں آئے گا، کسی بھی طرح کام نہیں آئے. کوئی بھی عذر اللہ کی بارگاہ میں کام نہیں دے گا. اللہ رب العالمین کوئی عذر قبول کرنے والا نہیں. اور جو لوگ ظالم ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے لعنت ہے اور برا ٹھکانہ ہے. اس آیت میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، گواہی کا دن، گواہ لوگ کھڑے ہوں گے. ایک دن قائم ہوگا جس میں گواہ لوگ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کے تعلق سے گواہی دیں گے. کتاب و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے تعلق سے جو چیزیں گواہی دینے والی ہیں وہ مختلف چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں گواہی دیں گی. میدان محشر میں قیامت کے دن گواہی دیں گی. اور وہ گواہی، یہ مت سوچو یہ جو دنیا کے اندر گواہ ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جو انصاف ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی گواہ ہوں گے، ایسے ہی کوئی عدل اور انصاف ہوگا، یا گواہ بیچ لیے جائیں گے، خرید لیے جائیں گے، یا عدل و انصاف میں کسی طرح کی کوئی کجی ہوگی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو عدل و انصاف ہونے والا ہے اور جو گواہ کھڑے ہونے والے ہیں وہ ایسے گواہ ہوں گے کہ جن کی گواہی کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جن کی گواہی کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا.
اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو انصاف ہوگا یہ دنیاوی انصاف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اس دنیا کے اندر کوئی چیز اگر کرو گے تو ہم تمہارے لیے انصاف کے طور پر اس کو تمہارے سامنے، چاہے اچھائی ہو برائی ہو، اس کو قیامت کے دن ہم حاضر کریں گے، کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ اور عدل و انصاف کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس دن گواہ کھڑے ہوں گے آپ کے تعلق سے گواہی دینے کے لیے، وہ دن جب اللہ رب العالمین عدل و انصاف کرے گا تو جس مخلوق کو اللہ نے آزمائش کے لیے ہی پیدا کیا ہے اور جس مخلوق کو اخروی زندگی بنانے ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اس مخلوق کی بات تو بہت دور کی ہے۔ اس دنیا کے اندر وہ چیزیں جن کو ہم جانور کہتے ہیں، جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی اس دن انصاف دلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن بھی اس دن عدل کے دن اللہ تعالیٰ جانور کو بھی انصاف دلائے گا۔ ایسا عدل اور ایسا انصاف ہوگا جس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی شک اور کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یہ گواہ جو کھڑے ہوں گے ہمارے تعلق سے گواہی دینے کے لیے، گواہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلا گواہ جو میدان محشر میں ہوگا وہ ہر امت کا نبی ہوگا، ہر امت کا نبی ہوگا جو اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا۔ اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا، اے اللہ میں نے تیری بات ان لوگوں کو پہنچائی اور تیرا پیغام ان کو پہنچایا، ہر نبی گواہی دے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ بھی اس امت پر گواہ ہوں گے۔ ہر امت پر گواہ اس کا پیغمبر ہوگا، اس کا رسول ہوگا جس کو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا، وہ اپنی امت کے تعلق سے گواہی دے گا۔ سارے کے سارے پیغمبر گواہی دیں گے۔ بڑی اہم ترین گواہی ہوگی کہ اللہ کے پیغمبر جتنے بھی ہوں سب کے سب اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے تعلق سے گواہی دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر میں جو گواہی ہوگی، اور اللہ کے نبی اس وقت جب گواہی دیں گے اپنی امت کے تعلق سے کہ میں نے اللہ تیرا پیغام اور تیری بات تیرے بندوں تک پوری طرح پہنچا دیا تھا، اس بات کو اللہ کے نبی نے، اس گواہی کو اللہ کے نبی نے اس دنیا میں بھی اپنے صحابہ سے لے لیا تھا۔ حجۃ الوداع کی بڑی لمبی تفصیل ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر بڑی لمبی حدیثیں ہیں اور بہت لمبے واقعات ہیں۔ اس حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1.25 لاکھ کی تعداد تھی صحابہ کرام کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي وَأَنْتُمْ سَائِلُونَ عَنِّي، تم لوگ میرے بارے میں میدان محشر میں سوال کیے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ میدان محشر میں میرے بارے میں سوال کیے جاؤ گے، تو تم لوگ میرے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ تم لوگ میرے بارے میں کیا بات کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جو 1.25 لاکھ کی تعداد تھی یا 1 لاکھ کچھ ہزار کی تعداد تھی، سارے صحابہ نے جواب دیا کہ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میدان محشر میں جب اللہ آپ کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا تو ہم گواہی دیں گے اللہ کے نبی کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، اس کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہم کو پوری طرح نصیحت کر دی اور کوئی بات آپ نے ہم سے نہیں چھپائی، ساری چیزیں اللہ کی آپ نے ہم تک پہنچا دی۔ اللہ کے نبی کے تعلق سے صحابہ نے گواہی دی، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سبابہ انگلی، اپنی شہادت کی انگلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اٹھائی، اور آسمان کی طرف اٹھا کر پھر اس انگلی کو لوگوں کی طرف موڑا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 بار کہا اللہ کے نبی کہ اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا اور یہ لوگ یہ گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ یہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس طرح ہر نبی اپنی امت کے بارے میں میدان محشر میں گواہی دے گا، اور ہمارے نبی بھی ہمارے تعلق سے گواہی دیں گے۔
ہمارے نبی نے ہم تک ہماری شریعت کی ہر چیز کو پہنچا دیا، اس کے اندر کوئی کسر کوئی کمی باقی نہیں رکھی۔ دوسرے گواہ فرشتے ہیں۔ فرشتے ہمارے تعلق سے میدان محشر میں گواہی دیں گے، میدان محشر میں گواہی دیں گے۔ یہ خطبہ میں آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ آپ خطبہ سنیں اور چلے جائیں، بلکہ خطبہ سننے کے بعد یا خطبہ سننے کے ساتھ ساتھ اپنا مزاج بنائیں کہ آپ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور جو اپنی زندگی میں آپ کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کس انداز میں ریکارڈ ہو رہی ہیں، کس انداز میں محفوظ ہو رہی ہیں، اور کس طرح یہ ساری کی سارے گواہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے تعلق سے گواہی دیں گے۔ اللہ رب العالمین میدان محشر میں دوسرے گواہ جو کھڑے کرے گا وہ فرشتے ہوں گے۔ یہ فرشتے آسمان دنیا سے آتے ہیں فجر کے وقت اور سارا دن بندوں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر عصر کے وقت یہ فرشتے واپس جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کے بندوں کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، سارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وجاءت کل نفس معها سائق و شہید۔ میدان محشر میں ایک فرشتہ ہانک کر لائے گا اور ایک فرشتہ گواہ بن کر آئے گا، فرشتہ گواہ بن کر آئے گا، میدان محشر میں گواہ بن کر آئے گا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کاتب الحسنات و کاتب السیئات، فرشتہ ایک اچھائی لکھ رہا ہے ایک برائی لکھ رہا ہے۔ یہ سارے فرشتے ہمارے اعمال کے گواہ ہیں، ہماری اچھائی کے بھی اور ہماری برائی کے بھی یہ گواہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والملائکۃ یشہدون، فرشتے گواہی دیں گے اللہ کے بندوں کے بارے میں کہ تیرے کس بندے نے کس جگہ کون سا عمل کیا، کون سی اچھائی کی اور کون سی برائی کی۔ یہ فرشتے ہمارے گواہ بن کر میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ جو بھی عمل ہم نے کیا ہے وہ عمل محفوظ ہے فرشتوں کے پاس، رجسٹر کی شکل میں، کتاب کی شکل میں محفوظ ہے، اور فرشتوں کو وہ چیز یاد بھی ہے اور فرشتوں کے پاس وہ چیز مکمل طور پر محفوظ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والملائکۃ یشہدون، فرشتے بندوں کے بارے میں گواہی دیں گے کس نے کب کیا کیا، ساری چیز ان کے پاس محفوظ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، حالانکہ گواہ کے اعتبار سے اللہ کافی ہے، لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اللہ کے ہر بندے کی ہر چیز مختلف انداز میں محفوظ ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو اس گواہی کے ساتھ ساتھ کہ ہم جو امتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری بہت سی خصوصیات ہیں، ہماری بہت سی خصوصیتیں، اس میں سے ایک خصوصیت ہماری یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان پیغمبروں کی امت اور پیغمبروں کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ ہم لوگ بھی امت محمدیہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی، ہوگا ایسا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے امت وسط ہم کو بنایا ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ گواہ اسے اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ میدان محشر جب قائم ہوگا پیغمبر کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر سب کھڑے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام سے پوچھے گا نوح ہم نے تم کو جو پیغام دے کر بھیجا تھا تم نے تمہاری امت تک پہنچایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کی امت انکار کر دے گی، کہے گی اللہ تیرے نبی نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ رب العالمین نوح سے پوچھے گا، نوح علیہ السلام سے، کہ نوح تم نے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ حالانکہ تمہاری امت انکار کرتی ہے کہ تم نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کی امت اپنے نبیوں کو جھٹلائے گی، سارے پیغمبروں کی امت اپنے نبیوں کو جھٹلائے گی۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس میدان محشر میں جب نوح سے خطاب کرتے ہوئے اللہ پوچھے گا کہ نوح تم نے ہمارا پیغام تمہاری امتیوں تک پہنچایا کہ نہیں؟ ابراہیم سے پوچھے گا، موسیٰ سے پوچھے گا، عیسیٰ سے، سارے پیغمبروں سے پوچھے گا۔ تو امتیں جب انکار کریں گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب پہلا سوال نوح سے ہوگا اور نوح کی امت انکار کرے گی تو نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اللہ میرے لیے تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے کہ میں نے تیرا پیغام میرے امتیوں تک پہنچایا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم امتی جو امت محمدیہ ہیں
پیغمبروں کی امت کے بارے میں گواہی دیں گے، اور پیغمبروں کے بارے میں کہ اللہ سارے پیغمبروں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچایا، اپنی اپنی امت کو پہنچایا، تو اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا کہ تم کو کیسے پتہ چلا، تم تو بعد کے لوگ ہو، تم کو کیسے معلوم ہوا، تم تو بعد میں آئے ہوئے تھے؟ تو ہم جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تیرا جو مقدس کلام ہے، تیری جو سچی کتاب ہے، جو کتاب تو نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی تھی، کتاب ہم نے پڑھی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ سارے پیغمبروں نے اپنا اپنا حق ادا کیا، رسالت کا حق ادا کیا، اپنی نبوت کا حق ادا کیا، اور تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچایا، تیری کتاب کے اندر پڑھا، تیری سچی کتاب کے اندر۔ اس لیے ہم تیری بارگاہ میں آج میدان محشر میں پیغمبروں اور ان کی امت کے تعلق سے گواہی دے رہے ہیں۔ تو ہر نبی بھی گواہی دے گا اپنی امت کے بارے میں، اور امت محمدیہ ساری امتوں کے بارے میں اور پیغمبروں کے بارے میں گواہی دے گی۔ اور اس گواہی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہم لوگ بھی ایک دوسرے کے گواہ ہیں، ہم لوگ بھی ایک دوسرے کے گواہ ہیں۔ میں اس خطبے کے لیے جب مطالعہ کر رہا تھا اور تیاری جب کر رہا تھا، تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد بہت دیر تک میں یہ سوچنے لگا کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے کا کوئی آدمی جنت میں جائے گا؟ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس معاشرے کا کوئی آدمی جنت میں جائے گا؟ ہو سکتا ہے کوئی جائے گا جنت میں؟ ہے کوئی ایسا عمل یا ہماری کوئی ایسی ادائیں یا ہماری ایسی زندگی کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور ہم کو جنت میں داخل کر دے؟ عجیب قسم کا ماحول ہے، عجیب قسم کا ماحول۔ یہ بندے ایک دوسرے کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، سوچنا ذرا، بات کو بہت گہرائی کے ساتھ سوچنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس مسلمان کے 3 پڑوسی اگر گواہی دے دیں کہ یہ آدمی بہت اچھا تھا، یہ آدمی بہت اچھا تھا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، میرے بندو، جن لوگوں نے گواہی دی اس تعلق سے یہ یاد رکھو کہ تمہاری نظر میں اس کی خوبیاں تھی، اس کی اچھائیاں تھیں، لیکن کچھ برائیاں بھی تھیں اس کے اندر جو تمہیں نہیں معلوم، تمہیں معلوم ہوتی تو تم اس کی اچھائی بیان نہیں کرتے، اس کی تعریف نہیں کرتے۔ تو وہ برائیاں جو تم کو نہیں معلوم ہوئی میں نے بخش دیا، اس کی معاف کر دی، اور تم نے اس کے اچھے ہونے کی جو گواہی دی، اس کے لیے میں نے اس کو جنت کا مستحق قرار دے دیا۔ 3 پڑوسی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 3 پڑوسی جب گواہی دے دیں کسی کے مرنے کے بعد کہ یہ آدمی بہت اچھا تھا، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس کے جنت کی ضمانت ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، اگر 3 پڑوسی نہ ہو اور 2 پڑوسی ہو تو اللہ کے نبی نے کہا، پھر بھی اگر 2 پڑوسی بھی گواہی دے دیں کہ یہ آدمی بہت اچھا تھا تو اللہ رب العالمین اس کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا، اسی پر اکتفا کر دیا، اسی پر اکتفا کر دیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے حق میں گواہی دینے والے ہیں، اور اگر ہم کسی کے بارے میں گواہی دیں کہ یہ آدمی اچھا تھا تو اس کے جنتی ہونے کی ضمانت ہے، اور اگر ہم یہ گواہی نہ دیں کہ یہ آدمی اچھا نہیں تھا تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ میں اور آپ اچھی طرح سوچیں، یہ آپ اور میں اچھی طرح سوچیں۔ بڑا عجیب ماحول ہے، بہت ہی عجیب قسم کا ماحول ہے، کوئی بھی آدمی کسی سے مطمئن نہیں۔ ہمارے اندر خامی ہے یا ہمارے ساتھ رہنے والوں کے اندر خامی ہے، یا ہم اس لائق نہیں یا ہمارے ساتھ رہنے والے اس لائق نہیں، عجیب قسم کا ماحول ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو زندگی جس انداز میں ہم گزار رہے ہیں، شاید ہی کوئی آدمی کسی کے بارے میں کہتا ہو کہ میں مکمل طور پر اس سے مطمئن ہوں اور یہ آدمی بہت اچھا تھا۔ کوئی تعریف ہی نہیں کرتا، کوئی تعریف ہی نہیں کرتا، یا تو ہمارے اندر کمی یا ہمارے ساتھ رہنے والوں کے اندر کمی۔ ہم کو سوچنا چاہیے، احساس پیدا کرنا چاہیے کہ کمی کہاں ہے، خرابیاں کہاں ہیں، نقائص کہاں ہیں۔ سوچو ذرا، سوچو، ہماری بیوی اگر تعریف نہ کرے، ہمارے بچے اگر تعریف نہ کریں،
ہماری عورتوں کے شوہر اگر تعریف نہ کریں، آدمی اور عورتیں ایک دوسرے کی تعریف نہ کریں، پڑوسی کی تعریف نہ کریں، رشتہ داروں کی تعریف نہ کریں، تو کس طرح کا ماحول ہو، کس طرح کا معاشرہ ہے، ذرا سوچو آپ۔ اور جب تعریف نہیں کرو گے تو تم گواہ ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کے جنتی ہونے کے۔ اور جب تعریف ہی نہیں کرو گے اور اسی طرح زندگی گزارو گے، یا تو ہمارے اندر کمی یا آپ کے اندر کمی، یا آپ کے اندر نقائص یا ہمارے اندر نقائص، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا کوئی واقعی ہم میں سے کوئی جنت میں جائے گا کوئی جنت میں؟ سوچو کہ کیا واقعی ہم میں سے کوئی جنت میں جائے گا؟ کس ماحول اور کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں میرے بھائیوں؟ تو یہ اللہ کے جو بندے ہیں یہ گواہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کی گواہی بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی اہمیت کی حامل۔ بات بڑی لمبی ہے لیکن وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے۔ کئی ایک بار آپ نے سنا ہے، کئی ایک مرتبہ آپ نے سنا ہے، جنازہ جا رہا ہے اللہ کے نبی سے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی ہے۔ نہیں جانتے اللہ کے نبی، اس کی زندگی کو نہیں جانتے اللہ کے نبی، لیکن جب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ جنازہ جا رہا ہے بہت اچھا آدمی تھا، اللہ کے نبی نے کہا جنتی ہے۔ دوسرا جنازہ جا رہا ہے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آدمی اچھا نہیں تھا، اللہ کے نبی نے کہا جہنمی۔ میرے بھائیوں ہم جنتی ہیں جہنمی، اللہ جہنم سے محفوظ رکھے۔ ہم سوچیں کہ ہم جنتی ہیں یا نہیں ہیں، یا ہمارے اعمال جنتیوں جیسے ہیں یا نہیں ہیں، اور ہمارے سوچنے کا انداز دوسروں کے تعلق سے کیسا ہے۔ تو یہ اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جس زمین میں ہم چل رہے ہیں یہ زمین بھی ہمارے لیے گواہ ہے۔ میدان محشر میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اللہ حکم دے گا زمین کو کہ زمین اپنی خبر کو واضح کرو، بیان کرو۔ تو زمین خبر بیان کرے گی، زمین خبر بیان کرے گی جس قدم سے زمین میں چل کر برائی کرنے گئے ہو، جن ہاتھوں سے جس زمین میں کھڑے ہو کر تم نے برائی کی ہے، زبان سے برائی کی، جسم سے برائی کی ہے، یہ زمین کا ذرہ ذرہ آپ کے تعلق سے گواہی دینے والا ہے۔ یہ زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دینے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ذرہ ذرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو فرض نماز، تو فرض نماز کی جگہ چھوڑ کر سنت پڑھو، فرض نماز چھوڑ کر۔ فرض نماز پڑھی تھی وہ زمین تو گواہ ہے، لیکن وہ جگہ چھوڑ کر سنت پڑھو، اس لیے کہ جب جگہ بدلو گے تو تمہاری گواہی کے لیے زمین کا بہت بڑا خطہ تیار ہو جائے گا، بہت بڑا حصہ تمہارے لیے گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ تو یہ زمین گواہ ہے۔ یہ مؤذن جو اذان دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن شاہ سے تابعی ہے، ان تابعی سے کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری، تم بکریاں چراتے ہو، تو بکریاں جب چراتے ہو تو جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو بلند آواز سے تم اذان دیا کرو، بلند آواز سے اذان دیا کرو، اس لیے کہ تمہاری اذان کی آواز جس چیز سے ٹکرائے گی وہ ساری چیزیں میدان محشر میں تمہاری وحدانیت کی گواہی دے گی، اور تمہاری نماز کی، تمہاری عبادت کی اور اللہ کی طرف بلانے کی گواہی دے گی۔ یہ درخت کے پتے جن سے آواز ٹکرائے گی، یہ زمین کے کنکر جن سے آواز ٹکرائے گی، یہ پتھر، یہ شجر اور حجر اور اللہ کی جتنی مخلوق ہے، یہ ساری مخلوق تمہاری اس نیکی کی گواہ بن کر آئے گی۔ یہ جو بات آئی تو کہہ رہا ہوں، مؤذن کا جو پیشہ ہے ہم سمجھتے ہیں مؤذن ایسی ہے، بڑا عظیم ترین معاملہ ہے، بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے آدمی اذان دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، بہت ہی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، مؤذن جو ہیں میدان محشر میں سب سے اونچی گردن ان کی ہوگی، سب سے اونچی گردن ہوگی۔ انہوں نے اللہ کے لیے بلایا ہے، مسجد کے لیے بلایا ہے، توحید کا اعلان کیا ہے، صرف اللہ کی خوشنودی رضا کے لیے۔ تو دنیا کی ہر چیز جہاں تک اس کی آواز پہنچے گی، اس مؤذن کی اس اچھائی کے لیے گواہ بن کر کھڑی ہوگی۔ تو کائنات کی ساری چیزیں جہاں جہاں ہم نے جو چیز کی ہے وہ گواہی دے گی۔ یہ مت سمجھو پہاڑوں میں، جنگلوں میں، بند کمروں میں ہم نے برائی کی ہے تو کوئی نہیں جانتا، یہ زمین کا ہر ذرہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گواہ بن کر کھڑا ہوگا، گواہ بن کر جو بھی آپ نے کیا ہے وہ ساری چیزیں یہ زمین گواہی دے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک اور چیز
جو گواہ بن کر ہمارے لیے میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ۔ حجر اسود بہت سے لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے اور حج کو جاتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے وقت یا تو اس کو چومنے، حجر اسود کو چومنے کا موقع ملا تو چوم لیتے ہیں، یا چومنے کا موقع نہیں ملا تو کوئی چیز ہاتھ میں ہے یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لیتے ہیں، یا پھر کوئی چیز ہاتھ میں ہے تو اس ہاتھ سے اس چیز سے حجر اسود کو چھو کر اس کو چوم لیتے ہیں، یا پھر اگر کسی چیز کو حجر اسود کو ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملا اور دور ہے تو اشارہ کر لیا اور اشارہ کر کے چوم لیا حجر اسود کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے جب لوگ جاتے ہیں بیت اللہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اور جب اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں تو یہ جو حجر اسود ہے جس کو استلام کرتے ہیں، جس کو چومتے ہیں اللہ کے بندے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں حجر اسود کو لایا جائے گا، لہو عینان، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، یبصر بہما، وہ اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لسان ینطق بہ، وہ حجر اسود کو اللہ رب العالمین زبان عطا فرمائے گا، وہ اپنی زبان سے بات کرے گا، دو آنکھیں ہوں گی، دیکھ رہا ہوگا، اس کی زبان ہوگی، بول رہا ہوگا، وَيَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ، جس آدمی نے اس حجر اسود کو چوما ہو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر، اس آدمی کے تعلق سے حجر اسود گواہی دے گا کہ اللہ رب العالمین یہ بندہ تیرے گھر آیا تھا، اللہ تیرے گھر آیا تھا، تیری نبی کی جو سنت ہے اس کو ادا کیا تھا، فرائض کو ادا کیا تھا، اور یہ جو سنت تھا تو نے جو میرے اندر رکھی تھے مجھے چومنے کی، اس کو بھی ادا کیا تھا، یہ تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا، تو اللہ رب العالمین میں اس آدمی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں۔ میدان محشر میں عمرہ اور حج کرنے والوں یاد رکھو حجر اسود بھی گواہی دے گا، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی۔ بات بڑی لمبی ہے، جس بات کے لیے میں نے اپنے خطبے کا انتخاب کیا ہے وہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ بہت سی چیزیں ہیں اور بھی گواہ ہیں، لیکن گواہی کے اعتبار سے جو سب سے بھیانک اور سب سے عظیم ترین گواہی ہے، سب سے بھیانک، جس سے کسی انسان کو کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ یاسین میں فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے میدان محشر میں ہم زبان میں مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے زبان کو حکم دیں کہ بند ہو جا، زبان بند ہو جائے گی۔ مہر کا مطلب مفسرین نے جو بیان کیا کہ مہر کا مطلب یہ نہیں کہ کسی چیز سے پکڑ کر اس کو بند کر دیا جائے، حکم دے گا اللہ زبان کو کہ بند ہو جا، بند ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ان ہاتھوں سے جو کچھ کیا ہے، ان پیروں سے جو کچھ کیا ہے، یہ ہاتھ اور یہ پیر گواہی دیں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اس دن زبان، ہاتھ اور پیر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ تیسری جگہ اللہ نے فرمایا حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ میدان محشر میں جب سارے لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس دن بندے کے تعلق سے اس کے جسم کے اعضاء بولیں گے، یہاں تک کہ اس کا چمڑا بھی اس کے تعلق سے بولے گا، چمڑا بھی اس کی جلد بھی اس کے تعلق سے بولے گا، جسم کا رواں رواں بولے گا سو مت، سنو سو مت۔ اس دنیا کے اندر ہم جو برائی کر رہے ہیں، بند کمروں کے اندر، ویرانوں میں، جنگلوں میں، ہماری انگلیاں جو چل رہی ہیں، ہمارا دماغ جو چل رہا ہے، ہمارا جسم جو حرکت کر رہا ہے برائیوں کے لیے، یہ ساری برائی کرنے والے یہ یاد رکھیں کہ میدان محشر میں زبان بند ہوگی اور سارا جسم بولے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے۔ کن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک، حضرت انس راوی ہیں حدیث کے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اللہ کے نبی نے مسکرایا، اللہ کے نبی نے۔ تو مسکرانے کے بعد جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی مسکرا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هل تدرون مما اضحك، جانتے ہو میں نے کیوں مسکرایا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ آپ نے کیوں مسکرایا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مخاطبۃ العبد ربہ، میدان محشر کا جو منظر میں دیکھ رہا ہوں، اس میدان محشر میں ایک بندہ اللہ رب العالمین سے مخاطب ہے. یاد رکھو، اللہ سے مخاطب ہے ایک بندہ. وہ منظر میں نے دیکھا، وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین سے، وہ بندہ کہہ رہا ہے انما لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی، اے اللہ تو بڑا عادل ہے، بڑا انصاف کرنے والا ہے. اے اللہ تو نے ہم کو ظلم سے پناہ دی ہے، تو ہمارے اوپر ظالم نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو اے اللہ تیری بارگاہ میں ایک التجا ہے. میدان محشر میں بندہ کھڑے ہو کر کہے گا کہ میں ایک التجا ہے تیری بارگاہ میں میرے رب. تو اللہ کہے گا کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو کہے گا انما لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی. اللہ تعالیٰ یہ گواہیاں جو آپ نے سنی اتنی لمبی تفصیل، وہ بندہ کہے گا، وہ بندہ کہے گا. سوال آپ کے دماغ میں بھی ہو سکتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہے گا اللہ سے کہ اللہ دنیا میں جتنی بھی گواہ تو نے ہمارے تعلق سے بنائے ہیں، میں کسی کی گواہی قبول کرنا نہیں چاہتا. اللہ کے نافرمان بندے دنیا میں ایک سے ایک ہیں. تو کہے گا میں گواہی قبول کرنا نہیں چاہتا کسی کی، صرف میری گواہی الا نفسی، میں اپنے تعلق سے گواہی دوں گا، صرف میری گواہی تو قبول کر. جتنی بھی گواہ اس دنیا کے، کسی کی گواہی میں اپنے تعلق سے اپنے خلاف قبول کرنا نہیں چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی منظر کشی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ہم تمہاری اس بات سے راضی، فیختم علی فیہ. اللہ کہے گا ہم تمہاری اس بات سے راضی ہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا فیختم علی فیہ، اس کی زبان میں مہر لگا دی جائے گی، زبان بند کر دی جائے گی، زبان بند کر دی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زبان بند کر دی جائے گی. فیقال لارکانہ انطقی، پھر اللہ رب العالمین اس کے جسم کو حکم دے گا بولو، اس کے جسم کو حکم دے گا بولو. تو جسم کا حصہ، ہر رواں، ہر چیز، ہر عضو لارکانہ، جسم کے سارے اعضاء، ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف گواہی دیں گی. اور وہ سن رہا ہوگا، اسی نے کہا کہ کسی کی گواہی تسلیم نہیں کروں گا، صرف اپنے آپ کی گواہی میں اپنے تعلق سے قبول کروں گا. تو اللہ رب العالمین منہ کو مہر لگا دے گا، بند کر دے گا، اور اس کے جسم کو حکم دے گا، اس کا جسم سارا کا سارا اس کے کرتوت، اس کی کرنی کو اللہ کی بارگاہ میں بیان کرے گا. اللہ کے نبی نے یہ منظر بیان کرنے کے بعد فرمایا جب اللہ اس کے منہ کو کھولے گا، ساری گواہی کے بعد جب اللہ اس کے منہ کو کھولے گا، تو یہ انسان خود اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ تم لوگ میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، حالانکہ میں تمہیں کو بچانے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں لڑ رہا ہوں، جھگڑ رہا ہوں. یہ منظر اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ انسان اگر دنیا میں کسی کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا تو اس کا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا. اس کا جسم، اس کا رواں، اس کا رونگٹا، اس کا ہر عضو اس کے خلاف گواہی دے گا. کس چیز سے بچو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اور کہاں جا کر برائی کرو گے؟ اور اگر برائی کی ہو تو کس چیز سے کیسے چھپاؤ گے اللہ رب العالمین سے؟ ساری چیز تو تمہارے جسم کے اندر ریکارڈ ہے، محفوظ ہے. کس طرح بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ چاہے تم نے اندھیروں میں کوئی چیز کی ہو، اجالوں میں کی ہو، جنگلوں میں کی ہو، ویرانوں میں کی ہو، صحراؤں میں کی ہو، اکیلے میں کی ہو، جماعت کے ساتھ کی ہو، کس طرح چھپاؤ گے؟ سارا ریکارڈ ہے. اور گواہی قبول نہیں کرو گے تو تمہارا جسم خود تمہارے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف گواہی دے گا. دعا کرو اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو گناہ کر چکے اس کو بخش دے، معاف کر دے. یہی ایک راستہ ہے، معاف کر دے. گناہ جو کچھ کیے ہیں معاف کر دے. اور اللہ ہمارے لیے جتنی بھی گواہ کھڑا کر اللہ اس مقام پر پہنچا دے ہم کو کہ سارے گواہ ہمارے لیے اچھائی کی گواہی دیں پروردگار، اور ہماری آخرت میں نجات ہو جائے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما. اے اللہ جس غفلت کے ساتھ ہم جی رہے ہیں پروردگار ہم کو اس غفلت